أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء توسل. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کے یا وجیہا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. صاحب نے گزارش کی تھی کہ ان سلسلے وار مجالس میں میوزک کے حوالے سے مسئلے کو واضح کر دیا جائے. آج آخری گفتگو ہے اور یہ مسئلہ ایسا ہے جو خاص طور پر یوتھ کے حوالے سے کام کا ہے. وہ یہ کہ کون سا میوزک اسلام میں حلال ہے اور کون سا حرام ہے. آیت اللہ سیستانی اپنی ویب سائٹ پر اور دیگر کتابوں میں ایک بہت سادہ سی ڈیفینیشن کو بیان کرتے ہیں کہ کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے. فرماتے ہیں کہ وہ میوزک کہ جو لہو و لعب کی محفلوں سے مناسبت رکھتا ہو. لہو و لعب یعنی میوزک کنسرٹس، اس ٹائپ کی محفلوں سے مناسبت رکھتا ہو وہ میوزک حرام ہے، اسے سننے کی اجازت نہیں ہے. یا مثال کے طور پر عام طور پر جو فلموں کا میوزک ہوتا ہے وہ لہو و لعب کی محفلوں سے مناسبت رکھتا ہے. کچھ ایسے میوزک ہیں کہ جو میوزک کنسرٹس ٹائپ کے نہیں ہیں بلکہ دوسرے انداز کے ہیں. مثال کے طور پر اس کی بہت سادہ سی مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک ٹی وی میں دعا آتی تھی پہلے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں ایک تھوڑا سا میوزک ہوتا تھا. وہ میوزک ایسا نہیں کہ جو میوزک کنسرٹس والا میوزک ہے،
اس ٹائپ کا میوزک آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ حلال ہے. اسی طرح قومی ترانے کا میوزک، اس قسم کے میوزک کہ جو میوزک کنسرٹس اور لہو و لعب کی محفلوں والے نہ ہوں، وہ سننا حلال ہے. اب چاہے وہ حمد میں ہو، چاہے وہ نعت میں ہو، چاہے وہ ترانے میں ہو، اس میں حرج نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ایسا میوزک ہے کہ جس میں اتنی ردم موجود ہے کہ وہ میوزک کنسرٹس والا لگ رہا ہے، تو اسے سننا جائز نہیں ہوگا. عام طور پر جو بلیک ایریاز ہیں، وائٹ ایریاز ہیں، وہ کم ہوتے ہیں، گرے ایریاز زیادہ ہوتے ہیں. پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یعنی ایک تو معاملہ یہ ہے کہ میوزک کنفرم حرام ہے، ایک پتہ چل گیا کنفرم حلال ہے. درمیان کا جو میوزک ہے جس میں شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حلال نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اسے سننے میں حرج تو نہیں ہے، البتہ احتیاط کر لی جائے تو اچھا ہے. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جائز ہونا اور ایک ہوتا ہے کہ احتیاط کر لیا جائے تو بہتر ہے. تو اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ سن تو سکتا ہے وہ میوزک جو مشکوک ہے، پتہ نہیں کہ میوزک کنسرٹ ٹائپ والا ہے یا دوسرا اس کا حساب کتاب ہے، لیکن اگر احتیاط کر لی جائے تو بہتر ہے. ایک مسئلہ جو کل کے دن کے اعتبار سے، کل 15ویں رمضان کا دن ہے، ہمارے مولا اور آقا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے. کل کے دن خاص صدقہ دینے کی انتہائی تاکید کی گئی. ویسے تو سارا رمضان ہے، لیکن کل کے دن صدقہ دینے کی انتہائی تاکید ہے. لہٰذا کوشش کیجئے کہ کل کے صدقے کو مس نہ کیجئے. مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی اس کی تاکید ہے. اور صدقہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تک صدقہ نہیں بنتا جب تک مستحق کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے. یعنی صدقے میں یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے گھر کا الگ سے نکال کے اسے جدا کر دیا کہ جناب یہ ہو گیا صدقہ، بعد میں دے دیں گے. نہیں، یا تو اس مستحق سے بات کر لیجئے کہ آپ کی امانت میرے پاس موجود ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن ویسے ہی ایک نیت کر کے ایک الگ رقم نکال دی کہ جناب یہ ہے صدقہ، بعد میں دے دیں گے، یہ کافی نہیں ہوگا، یہ صدقہ نہیں بنے گا جب تک مستحق کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے. تو یا تو کل ہی پہنچا دیجئے، مجتہد کے وکیل تک پہنچا دیجئے اس لیے کہ وہ بھی مستحق ہے، یا کسی غریب تک پہنچا دیجئے وہ بھی مستحق ہے، یا پھر کسی غریب سے بات کر لیجئے کہ آپ کی امانت میرے گھر پر موجود ہے تاکہ کل کے صدقے کا ثواب آپ کو کل ہی مل جائے. صدقہ وہ عبادت ہے کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح تک کا صدقہ شام کی ساری بلاؤں کو دور کرتا ہے اور شام کا صدقہ صبح تک کی ساری بلاؤں کو دور کرتا ہے. تو یہ صدقہ اسی وقت بلاؤں کو دور کرتا ہے جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچ جائے. البتہ ایک گزارش یہاں پر کر دوں، وہ یہ کہ مستحب صدقے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی غریب ہی کو دیا جائے. یہ مسئلہ ہو سکتا ہے بعض مومنین کے لیے تھوڑا سا تعجب آور ہو، لیکن مستحب صدقہ ضروری نہیں ہے کہ کسی غریب ہی کو دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے کو صدقہ دیں کہ جو آپ سے زیادہ امیر ہو، دے سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے دے سکتے ہیں. جتنا غریب ہوگا ثواب زیادہ ہوگا. لیکن اگر کوئی نہیں مل رہا اس وقت، جلدی میں کسی کو صدقہ دینا ہے، اچھا کہنے کی ضرورت نہیں ہے جناب یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، ورنہ وہ دوسرا صدقہ آپ کو پیش کرے گا پھر. تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ویسے آپ دینا چاہیں تو کوئی حرج بھی نہیں. اپنے سے زیادہ امیر کو دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے پڑوس میں کسی کو کھانا بھجوا دیجیے، اور جب کھانا آپ بھجوا رہے ہیں تو اس میں اپنے دل میں نیت کر لیجئے کہ یہ صدقہ ہے. اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں نیت کر لیجئے کہ صدقہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ سے زیادہ ملینر ہو، لیکن وہ ثواب صدقے کا مل جائے گا. اور ہمارے اس طرح سے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. کل سے اگر پڑوسی سے کھانا آئے، مسئلہ نہیں ہے کھانے میں، صدقے کا کھانا کھایا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا صدقے میں کہ آپ کی بلائیں کسی اور کے سر پر چلی جائیں گی. اور میں نے پہلے ایک مسئلہ کسی مجلس میں عرض کیا تھا، یعنی اس رمضان میں نہیں، اس سے پہلے، کہ پہلے ایک تصور تھا شاید کچھ بزرگوں میں کہ وہ صبح صبح چوک پر ایک انڈا جا کر رکھ دیتے تھے کہ جس کا پیر اس انڈے پر پڑا ہماری ساری بلائیں اس کے سر پر. اللہ کے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ کی بلائیں ان کے سر پر چلی جائیں گی. صدقہ جو دینے والا ہے اس کی بلائیں دور ہوتی ہیں، لیکن جسے صدقہ دیا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ اس پر بلائیں شفٹ ہو جاتی. ضروری نہیں کہ بلائیں شفٹ ہی ہو جائیں، بلکہ آپ سے بلائیں ختم ہو جائیں گی. انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. شرح دعا افتتاح ہمارا موضوع تھا، اور کل ہم نے گزارش آپ کی خدمت میں اس بات کو کیا کہ موضوع انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. آج انشاءاللہ آج ہم دعا کو مکمل کر لیں گے.
خدا متعال کی توفیق ہے کہ موضوع آج مکمل ہو رہا ہے، لہذا میں براہ راست دعا پر بات شروع کرتا ہوں، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خدمت کے حوالے سے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وَأَعْطِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا، بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی دعا افتتاح میں کہ اے خدا ہمیں ہماری رغبت سے زیادہ عطا فرما۔ اب جتنا کچھ مانگ لیا ہے، آج 17ویں تقریر ہے، 16 دن میں جتنا مانگا ہے، وَأَعْطِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا، اے خدا جتنا ہم نے مانگا ہے اس سے زیادہ ہمیں عطا فرما۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ یا خیر المسئولین، اے وہ بہترین جس سے مانگا جاتا ہے، یا خیر المعطین یا واوسع المعطین، دونوں الگ الگ نسخے موجود ہیں کہ اے وہ سب سے زیادہ جو عطا کرنے والا ہے اس سے مانگا جا رہا ہے۔ اشفی بہ صدورنا، اے خدا ہمارے سینوں میں شفا عطا فرما دے، واذھب بہ غیظ قلوبنا، ہمارے دلوں کے غصے کو ختم فرما دے۔ کیا بہترین دعائیں، دلوں کے غصے کو ختم فرما دے۔ واہدنا بہ لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اور اس حق کے بارے میں جس میں ہمارے درمیان اختلاف موجود ہے ہمیں راہ ہدایت دکھا دے، ہمیں نہیں پتہ حق کیا ہے، اے خدا تو ہدایت کی راہ دکھا دے۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یقیناً تو جسے چاہتا ہے ہدایت کی راہ دکھا دیتا ہے۔ منصورنا بہ علی عدوک وعدونا الہ الحق آمین، اے خدا اپنے دشمن پر اور ہمارے دشمن پر مدد فرما، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ یہاں پر پروردگار عالم سے رابطے کے لیے ایک عجیب حدیث قدسی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث قدسی انشاءاللہ مومنین جانتے ہیں، حدیث قدسی خدا کا کلام ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ ایک تو ہوتی حدیث جو رسول نے ارشاد فرمائی، مولا نے ارشاد فرمائی، نہیں یہ وہ حدیث نہیں، حدیث قدسی جو خدا کا کلام ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ کیا فرق ہے حدیث قدسی اور قرآن میں؟ مثلا ایک فرق یہ ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، لیکن حدیث قدسی کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے خدا کا کلام لیکن قرآن نہیں ہے۔ خود خدا اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں، دیکھیے من عبدنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد احبنی ومن احبنی فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عشقنی ومن عشقنی فقد قتلتہ ومن قتلتہ فانا دیجتہ۔ عجیب جملہ ہے، کہا جو میری عبادت کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ ومن عبدنی فقد وجدنی، جو میری عبادت کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ ومن وجدنی، اور جو مجھے پا لیتا ہے، فقد احبنی، پھر وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ومن احبنی فقد عرفنی، جو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر مجھے پہچاننے لگتا ہے۔ ومن عرفنی فقد عشقنی، جو مجھے پہچاننے لگتا ہے تو میرا عشق اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ یہ محبت سے بڑھ کر ہے، پھر عشق میرا اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ ومن عشقنی، اب جملہ عجیب ہے، ومن عشقنی فقد قتلتہ، اور جو مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ومن قتلتہ فانا دیجتہ، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں تو پھر میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کہنا چاہ رہا ہے خدا؟ یعنی کیا مطلب خدا قتل کر دیتا ہے؟ جو خدا سے عشق کرتا ہے خدا اس کو مار دیتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہا خدا۔ خدا کہنا چاہتا ہے کہ جو مجھ سے عشق کی منزل میں پہنچ جاتا ہے میں اس کی ذات میں ایسی تبدیلی کر دیتا ہوں کہ پھر وہ نہیں رہتا، اس میں میرا جلوہ آ جاتا ہے۔ جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، یعنی پھر اس کی ذات ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی ذات میں میرا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں فانا دیجتہ، پھر میں اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جب اس کی ذات ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ نہیں رہتا، مظہر صفات خداوندی بن جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں اپنی آنکھیں نہیں رہتی، عین اللہ بن جاتی ہے۔ اللہ، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں رہتے، ید اللہ بن جاتے ہیں۔ اس کا نفس اپنا نفس نہیں رہتا، نفس اللہ بن جاتا ہے۔ کیا کہنے اس مولا کے کہ جب آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آتے ہیں تو علم رسالت کا سودا کر لیتے ہیں، اور جب جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جاتے ہیں تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہ ہے مولا۔ تو اپنے آپ کو خدا سے ایسے قریب کیجئے کہ پھر میں نہ رہوں، پھر مجھ میں خدائی جلوہ نظر آنے لگے۔
آگے امام دعا میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، اے خدا میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں کہ ہمارے نبی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، صلواتک علیہ وآلہ وغیبت ولیجنا، لیکن ہمارے ولی بھی غیبت میں ہیں. یہ شکوہ خدا سے. عزیز علی ان اری الخلق ولا ترى، اے خدا مجھ پر یہ بات سخت ہے کہ یہ آنکھیں دنیا کی ہر چیز کو دیکھ سکتی ہیں لیکن مولا کی زیارت سے محروم ہیں. ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا، یہ کان ہر ایک کی آواز کو سن سکتے ہیں لیکن اپنے مولا کی آواز کو سننے سے محروم ہیں. متى ترانا ونراک، اے مولا وہ وقت کب آئے گا جب آپ ہمیں دیکھیں گے ہم آپ کو دیکھیں گے. اے خدا میں شکوہ کرتا ہوں کہ ولی ہمارے درمیان نہیں ہے. وکثرت عدونا، ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں. وقلت عددنا، ہماری تعداد بہت کم ہے. دیکھیے کتنا ہمارے زمانے سے قریب ہو کر ایسا لگ رہا ہے بات ہو رہی ہے. ہماری تعداد بہت کم ہے. وشدت الفتن بنا، ہم پر پڑنے والی مصیبتیں بہت ہو گئی ہیں. وتظاہر الزمان علینا، زمانہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے. اے خدا تو اس میں ہماری مدد فرما. اچھا یہ کیوں ہے؟ مولا کو کیوں اس تڑپ کے ساتھ پکارا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مولا آئیں گے تو کیا ہوگا؟ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے وہ پزل بنا رہا ہے، پزل بنا کے آپ کو دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میں نے صحیح بنایا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں پورا پزل صحیح ہے، فقط 2-3 بلاکس غلط ہیں. تو آپ ان بلاکس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ صحیح پزل ہے. کبھی ایک بچہ پزل بنا کے آپ کو دکھاتا ہے، کہتا ہے میں نے صحیح بنایا ہے. آپ دیکھتے نہیں پورا پزل غلط ہے، سارے ٹکڑے غلط لگے ہوئے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ اس پورے پزل کو ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا نئے سرے سے بناؤ. جب امام تشریف لائیں گے نا، امام کہیں گے یہ سب کچھ ہٹاؤ، اب نئے سرے سے بنے گا، اب سب کچھ واپس نیا بنے گا. بہت بڑی تبدیلی ہونے والی ہے امام کے آنے کے بعد. انشاءاللہ پروردگار عالم یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس تبدیلی میں رہ سکیں اور مولا امام زمانہ کی خدمت کر سکیں. ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. جزاک اللہ بیٹا. وصلی علی محمد و آلہ. تو بس اے خدا تو درود نازل، اب دعا کا آخری حصہ آخری پیراگراف. اے خدا تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر. وَأَعِنَّا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِّنْكَ تُعَجِّلُ، اور ان کی وجہ سے ہماری فتح میں جلدی ہمیں فتح عطا فرما. وَلِضُرٍّ تَكْشِفُ، اور ہماری مصیبتوں کو ختم فرما. ضر عربی زبان میں کہتے ہیں، ایک ہے ضر ایک ہے ضر، دونوں میں فرق ہے. ضر یعنی وہ نقصان جو ہر طرح کا ہو، مالی نقصان، مادی نقصان. لیکن ضر اس نقصان کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے نفس سے تعلق رکھتا ہو، یعنی روحانی نقصان، ہدایت کا نقصان. دعائے کمیل کا جملہ اگر آپ کو یاد ہو، الہی و سیدی من لی غیرک اسألہ کشف ضری. ضری نہیں کہا مولا نے، ضری. اے خدا تیرے سوا میرا کون ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنی اس مصیبت کے بارے میں. کون سی مصیبت؟ ہر مصیبت نہیں، میری ہدایت کی مصیبت، کہ میں ہدایت پا جاؤں. لہذا ہم یہاں دعا افتتاح میں کہتے ہیں مولا خدا سے مخاطب ہو کے وَلِضُرٍّ تَكْشِفُ وَنَصْرٍ تُعِزُّ، اے خدا ایسی مدد فرما کہ جو عزت یاب ہو. وَسُلْطَانِ حَقٍّ تُظْهِرُ، اے خدا ایسا غلبہ عطا فرما کہ جو مسلمانوں کا پوری دنیا پر قائم ہو جائے. وَرَحْمَةٍ مِّنْكَ تُجَلِّلُنَاهَا وَعَافِيَةٍ مِّنْكَ تُلْبِسُنَاهَا، اے خدا عافیت کا لباس ہم سب کو پہنا دے. بِرَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین. ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اگر آپ کو یاد ہو دعا کا آغاز رحمت پروردگار سے ہوا تھا. وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، اے خدا مجھے یقین ہے کہ رحم کرنے کے موقع پر تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور اختتام ہو رہا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. دعا کا موضوع ہمارا کم سے کم اس حد تک مکمل ہوا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا ہے کہ خدا سے کیسے بات کی جاتی ہے. ایک مسئلہ اسے بھی یہاں ڈسکس کر لوں تو اچھا ہے. اب تک الحمدللہ ہمارے ایریا میں نہیں آیا یہ مسئلہ، لیکن آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. جہاں جہاں اس کے علاوہ مجالس پڑھنے کا اتفاق ہو رہا ہے وہاں یہ مسئلہ موجود ہے. شب جمعہ جناب دعائے کمیل پڑھی جائے یا حدیث قصہ پڑھی جائے، یہ مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے. بعض لوگ حدیث قصہ کے خلاف کچھ باتیں بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب حدیث قصہ چھوڑ دو دعائے کمیل پڑھو. نہیں معلوم کیوں یہ مسئلے بار بار کریٹ ہوتے رہتے ہیں، کیوں خواہ مخواہ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں. بھئی کیا مسئلہ ہے؟ حدیث قصہ بھی پڑھی ہے، دعائے کمیل بھی پڑھی ہے، دونوں میں کیا تعلق ہے؟
دیکھیں دعائے کمیل میں اہل بیت نے بتایا ہے کہ خدا کیا ہے، اور حدیث کسا میں خدا نے بتایا ہے کہ اہل بیت کیا ہے۔ تو اہل بیت نے سکھلایا ہے کہ خدا سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ اس طرح سرکار امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب مسجد کے دروازے پر تشریف لاتے تھے تو یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، آپ بھی اگر یاد رکھ سکے تو اچھا جملہ ہے، الہی ضیفک ببابک، اے خدا تیرا مہمان تیرے دروازے پر آ گیا ہے، یا محسن قد اتاک المسیء، احسان کرنے والے گناہگار تیری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں فتجاوز ممن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک، اے خدا جو میری طرف سے برائیاں ہیں تو اپنے کرم کے صدقے میں جو تیری طرف سے اچھائیاں ہیں ان کے صدقے میں ساری برائیوں کو بخش دے، یا کریم، اے کرم کرنے والے۔ یہ امام حسن علیہ السلام باقی ائمہ میں طریقہ ملتا ہے، اس طرح سے بات کیا کرتے تھے خدا سے۔ مولا کی زندگی کا ایک چھوٹا سا چیپٹر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دسترخوان امام حسن بہت معروف ہے، علماء نے ایک اچھا نقطہ لکھا ہے امام حسن کی سیرت میں، کہتے ہیں جب کسی کو دیا کرتے تھے تو ایسے دیا کرتے تھے کہ اسے زندگی بھر کے لیے بے نیاز کر دیا کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا نہیں دیتے تھے، زندگی بھر کے لیے بے نیاز کر دیتے تھے۔ کاش ہم بھی اس طریقے کو اپنا سکیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اتنی دولت دے دیجیے، میں الحمدللہ کل بھی جیسے گزارش کی گئی زینبی ایجوکیشن فنڈ کے حوالے سے، یہاں پر آپ کا دینا ویسا ہی ہے کہ اگر آپ دے رہے ہیں، ایک بچہ پڑھ رہا ہے زندگی بھر کے لیے شاید بے نیاز ہو جائے تو انشاءاللہ ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ مولا جب بھی دیا کرتے تھے ہمیشہ کے لیے بے نیاز کرتے تھے، حتیٰ جب کبھی مولا کے پاس نہیں ہوتا تھا، ایک شخص آیا مولا کے پاس، کہا مولا میں فقیر ہوں کچھ دیجیے، مولا نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، جاؤ فلاں ایک شخص امیر ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں دے گا، لیکن اس کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے آج اور اب تک وہ اس کے پاس تعزیت کرنے کے لیے نہیں گیا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جا کر کیا کہو تو وہ تمہیں دے گا۔ مولا اسے طریقہ سکھلاتے ہیں، وہ شخص جاتا ہے اس امیر شخص کے پاس جس کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا، جا کر یہ جملے کہتا ہے الحمدللہ الذی سترھا بجلوسک علی قبرھا ولا ہتکھا بجلوسھا علی قبرک، کہتے حمد ہے اس خدا کی جس نے تیری بیٹی کو اٹھا کر تجھے سوگوار تو بنایا ہے لیکن تجھے اٹھا کر تیری بیٹی کو لاوارث نہیں بنایا ہے۔ اسے جملہ اتنا پسند آتا ہے اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں میری اولاد زندہ رہے۔ امام نے بالکل ریورس کر دیا معاملہ کہ حمد اس خدا کی کہ تجھے سوگوار تو بنایا لیکن تجھے اٹھا کر کم سے کم تیری بیٹی کو لاوارث نہیں بنایا۔ جیسے ہی جملہ سنتا ہے فوراً کہتا ہے یہ جملہ کیا تیری اپنی طرف سے ہے؟ جملے خود بتاتے ہیں کہ کون کہنے والا ہے۔ کہا نہیں میری طرف سے تو نہیں ہے، مجھے حسن ابن علی نے سکھائے ہیں۔ کہ اب میں سمجھا کہ تو فصاحت و بلاغت کے امام کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے۔ مولا جب دیتے تھے تو ایسے دیتے تھے کہ بے نیاز کر دیتے تھے، اور اس میں کوئی کمپٹیشن کی بات نہیں تھی۔ حتیٰ جب حاکم شام کے پاس مولا کو جانا پڑا ایک مجبوری کی وجہ سے، تو حاکم شام نے اعلان کیا تھا کہ آج جو بھی آئے گا اسے تحفے دیے جائیں گے۔ مولا تو نہیں جا رہے تھے لیکن مجبور کیا گیا مولا کو۔ بالکل آخر میں مولا جاتے ہیں، جب مولا تشریف لے جاتے ہیں تو حاکم شام نے کہا اچھا میں سمجھ گیا آپ اس لیے دیر سے آئے ہیں کہ میری دولت ختم ہو جائے اور میں آپ کو دے نہ سکوں۔ اپنے غلام کو کہتا ہے کہ صبح سے لے کر اب تک جتنا دیا ہے الگ الگ سب کو، وہ سب ملا کر ان کو دیا جائے۔ دشمن خود اقرار کر رہا ہے کہ ساری امت ایک طرف ہے اور حسن مجتبیٰ ایک طرف ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام نے ازراہ مجبوری قبول کیا، اور جب امام قبول کر کے چلے ہیں، حاکم شام کا غلام آگے بڑھتا ہے اور مولا کی جوتیاں پڑی ہوئی تھی اسے سیدھا کر دیا اس نے۔ جیسے ہی مولا نے اس غلام کو دیکھا کہا تو نے چونکہ میری جوتیاں سیدھی کی ہیں، اس جوتی سیدھی کرنے کے نام میں ساری دولت میں تجھے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب گویا حاکم شام اور امام حسن کا فرق بھی سامنے آ گیا کہ حاکم شام جیسے فرزند رسول کے قابل سمجھتا ہے، فرزند رسول اسے غلاموں کو عطا کر دیا کرتے ہیں۔ مولا نے اس غلام کو دے دیا۔
اور حاکم شام نے دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے حسن یاد رکھنا میں ہندا کا بیٹا ہوں. اور جب غلام نے دولت سمیٹنا شروع کی تو امام حسن حاکم شام کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں تو بھی یاد رکھنا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. اور یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو در اہل بیت پر آتا ہے اسے اہل بیت فقط غنی نہیں بنایا کرتے، وہ جناب امیر بن کے جایا کرتا ہے. اور فقط ایک آخری گزارش، اور کل میں عرض کر چکا ہوں کہ صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لہذا ساری باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. مولا امام حسن کے نام پر دیجیے انشاءاللہ. فقط انسانوں کی بات بھی نہیں ہے، میں نے عرض کیا نا یہ اہل بیت تو وہ ہیں کہ جن کا کرم ہر ایک پر ہے، ہر ایک پر کرم ہے. احسن المقال میں ایک روایت ہے کہ مولا ایک مرتبہ کھا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے کہ ایک کتا سامنے بیٹھا ہوا ہے، مولا جتنا خود کھاتے ہیں اتنا ہی اس کتے کے سامنے بھی ڈالتے ہیں. تو صحابی نے کہا کہ مولا کیا اجازت دیتے ہیں کہ میں اسے آپ سے دور کر دوں، آپ سکون کے ساتھ کھا سکیں؟ مولا نے کہا کہ نہیں، میں جب کھانا کھا رہا ہوں اور کوئی جاندار میرے چہرے کو دیکھے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ جاندار بھوکا رہے. مولا قربان ہو جاؤ، آپ حاکم شام کے غلاموں کو دیتے ہیں، آپ مدینہ کے کتوں کو دیتے ہیں، تو ہم جیسے وہ عزاداران سید الشہداء مولا آپ کے غلام ہیں، جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا عطا نہ کریں؟ یہاں پر میں نے عرض کیا تھا یہ وہ کریم در ہے کہ جہاں پر اگر نہیں ملتا تو اس لیے نہیں کہ دینے والے کے پاس کمی ہے، اس لیے کہ لینے والے کے پاس کمی ہے، اس لیے نہیں ملتا، اور کبھی لینے والے کی مصلحت میں نہیں. عزیزان گرامی، ایک اور گزارش کر دوں کہ کل سے انشاءاللہ مولانا ہاشم جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے، جو کچھ کمی رہ گئی انشاءاللہ وہ پوری فرمائیں گے. اور قرآن کی آیت ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر زحمت کے بعد آسانی ہوتی ہے. تو اب یہ زحمت تھی، انشاءاللہ 15 دن رحمت شروع ہوگی. البتہ آپ تمام حضرات کی محبتوں کا بہت شکریہ، جو آپ فون کرتے رہے، ایس ایم ایس کرتے رہے، گزارشات پیش کرتے رہے، اس کا بہت شکریہ. انتظامیہ کا بھی شکریہ، بس اوقات وقت اوپر ہوتا گیا لیکن کسی قسم کا کوئی مسئلہ یہاں سے نہیں ہوا. اس دعا کے ساتھ ابھی آخری کلمات ہیں ان 17 روزہ مجالس کے، انشاءاللہ امام حسن کی خدمت میں ایک اور نذرانہ عقیدت پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پر انشاءاللہ ہمیں پہلے اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اب ظاہر ہے کہ امام حسن کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت لمیٹڈ ہے اختتام کرتا ہوں اس نذرانہ عقیدت پر مولا حسن کی خدمت میں کہ کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے، ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤ گے، ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤ گے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان. صلوات بر محمد و آل محمد. بار الہ اہل بیت اطہار کا صدقہ، محمد اور آل محمد کا صدقہ، مولا امام حسن کا تذکرہ ہوا. اے خدا آج تیری بارگاہ میں خوشی کی شب ہے، اور خوشی کی شب بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے قیدیوں کو آزاد کیا کرتے ہیں،
انہیں قید سے نجات عطا کیا کرتے ہیں. تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، ہم سب بھی اپنے گناہوں کی قید میں مبتلا ہیں. مولا امام حسن کے صدقے میں ہم سب کو ان گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. محمد اور آل محمد کا صدقہ جو ہم نہیں مانگ سکے اور ہمیں مانگنا چاہیے تھا، وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں عطا فرما. جو ہم نے مانگا ہے اور نہیں مانگنا چاہیے تھا، بار الہ ہماری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تو عطا نہ کر، اس عطا نہ کرنے پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ مومنین مومنات رزق کے حوالے سے واقعاً کچھ پریشان حال ہیں، وائٹ کالر افراد ہیں، کسی کو کہہ نہیں سکتے. دسترخوان امام حسن کا صدقہ جہاں پر ہر ایک آ کر سیراب ہوتا ہے، مولا امام حسن کے صدقے میں رزق حلال میں وسعت، کثرت اور برکت عطا فرما. رزق حرام کی بیماری سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. محمد اور آل محمد کا صدقہ رمضان المبارک کے روزوں اور تلاوت قرآن اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.